السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہارڈ فیکٹس، اور آج ہم جس انسیڈنٹ کو کور کرنے لگے ہیں وہ ہے دا سیج آف ہولی کعبہ۔ کس طرح چند حملہ آوروں نے خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے بارے میں ہم میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حملہ کرنے والے کون تھے، ان کے کیا مقاصد تھے، اور خانہ کعبہ کو کس طرح ان کے قبضے سے آزاد کروا لیا گیا، یہ سب کچھ جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں۔ 20 نومبر 1979 روزمرہ کی طرح ایک عام سا دن تھا۔ فجر کی نماز کے لیے تقریباً 50,000 لوگ مسجد الحرام میں موجود تھے۔ امام کعبہ نماز ادا کرنے والے ہی تھے کہ مسجد میں گولیوں کی آواز سنائی دی۔ لوگوں نے جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی، جس پر مسجد الحرام کے دروازے بند کر دیے گئے۔ تقریباً 200 سے 500 مسلح افراد نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ اتنے میں ایک شخص جس کا نام جہیمان العتیبی تھا کھڑا ہوتا ہے اور امام کعبہ سے مائک چھین کر اعلان کرنے لگتا ہے کہ لوگوں، امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ اس دنیا سے ظلم اور ناانصافی ختم کرنے آئے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب زمین ظلم و زیادتی اور برائی سے بھر جائے گی تو ہر 100 سال بعد دین اسلام کی تجدید کے لیے ایک مجدد آئے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مہدی ہمارے درمیان موجود ہیں، جس پر مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جس کا نام تھا محمد بن عبداللہ القحطانی، جو کہ جہیمان العتیبی کا بہنوئی تھا۔ اس کے بعد عتیبی نے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے امام مہدی کے ظہور کے وقت کی چند نشانیاں بتائیں کہ امام مہدی کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا، جو کہ اس شخص کا بھی ہے۔ امام مہدی کا تعلق قریش کے قبیلے سے ہوگا اور اسی طرح اس شخص کا تعلق بھی قریش کے عتیبی قبیلے سے ہے۔ امام مہدی مقام ابراہیم اور حجرہ اسود کے درمیان موجود ہوں گے، اور دیکھو یہ شخص بھی اس جگہ موجود ہے، لہذا تم سب لوگ اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ وہاں موجود اکثر لوگ عربی نہیں سمجھتے تھے، اور جو لوگ عربی جانتے تھے وہ عجیب بے چینی اور کشمکش میں مبتلا تھے۔ مسجد الحرام کے باہر کی دنیا سے تمام رابطے منقطع ہو گئے تھے۔ باہر موجود لوگوں کا خیال تھا کہ مسجد میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کیونکہ ان دنوں مسجد الحرام کی رینوویشن کی جا رہی تھی۔ لیکن چند گھنٹے گزرنے کے بعد سعودی حکومت کو اندازہ ہو گیا کہ مسجد الحرام پر باغیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ سعودی حکومت نے باغیوں کو پرامن مذاکرات کرنے کی دعوت دی، لیکن باغیوں نے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا۔ ان باغیوں کا ماسٹر مائنڈ جہیمان العتیبی تھا، جو کہ ایک ایکسٹریمسٹ تھا، اور اس کا تعلق عتیبی قبیلے سے تھا، جو کہ سعود خاندان اور اس کی پالیسیوں کے سخت خلاف تھا۔ ان دونوں خاندان کے درمیان ایک جنگ بھی ہوئی تھی، دا بیٹل آف سبیلا، جس میں عتیبی قبیلے کو بری طرح شکست ہوئی۔ جہیمان العتیبی کے چند مطالبات تھے، جیسے کہ غیر مسلموں کو سعودی عرب سے باہر نکالا جائے، ٹی وی دیکھنے پر پابندی عائد کر دی جائے، اور سعود خاندان حکومت سے علیحدہ ہو جائے، کیونکہ اس نے مغربی پالیسیوں کو فروغ دے کر معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ جہیمان العتیبی سعودی نیشنل گارڈ کا بھی حصہ رہ چکا تھا، جس وجہ سے وہ حملہ کرنے کی سبھی حکمت عملی سے واقف تھا۔ اس نے مسجد کے میناروں پر سنائپرز تعینات کر دیے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد الحرام میں اسلحہ کہاں سے آیا؟ تو اس مقصد کے لیے وہ لوگ جنازے کی چارپائی میں اسلحہ چھپا دیتے، اور یہ تاثر دیا جاتا کہ مسجد الحرام میں میت کو لے جایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد یہ اسلحہ مسجد کی بیسمنٹ میں رکھ دیا جاتا، اور اس طرح ان باغیوں نے حملے والے دن بیسمنٹ سے تمام اسلحہ نکال لیا۔ شروعات میں سعودی حکومت پریشانی کا شکار تھی کہ مسجد الحرام کو کس طرح باغیوں کے قبضے سے آزاد کروایا جائے، کیونکہ بیت اللہ میں خون ریزی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ لیکن علماء نے اپنے فتووں کے ذریعے مسجد میں فوجی آپریشن کرنے کی اجازت دے دی۔ سعودی حکومت نے جب باغیوں کے خلاف کارروائی کرنا چاہی تو اسے بری طرح ناکامی ہوئی۔ عتیبی کی حکمت عملی سے تقریباً 100 کے قریب سپاہی مارے گئے۔ سعودی حکومت کی سفارش پر فرانس نے اپنی اسپیشل ٹیم سعودی عرب کے لیے روانہ کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی SSG کمانڈوز نے بھی اس آپریشن میں حصہ لیا۔ جب کمانڈوز نے آپریشن شروع کیا تو باغی مسجد کے تہہ خانے میں چھپ گئے، جہاں آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، مگر تمام باغی کنیکٹنگ رومز میں چھپ گئے۔
اس طرح یہ حملہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد ٹائر جلا کر اندر پھینکے گئے تاکہ باغی کسی طرح باہر آ سکیں، مگر اس سے بھی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ آخر میں مسجد الحرام کو تمام لوگوں سے خالی کروا لیا گیا اور مسجد کو پانی سے بھر دیا گیا اور اس میں کرنٹ چھوڑ دیا گیا، جس سے جہیمان العتیبی کے بہت سے ساتھی مارے گئے اور ساتھ ہی ساتھ خود کو نعوذ باللہ امام مہدی کہنے والا شخص بھی ہلاک ہو گیا۔ عتیبی سمیت تقریباً 66 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، جن کو سعودی عرب کے 8 مختلف شہروں میں لے جایا گیا اور وہاں سر عام ان لوگوں کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس طرح 2 ہفتے بعد 4 دسمبر 1979 کو مسجد الحرام کو باغیوں کے قبضے سے آزاد کروا لیا گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں 250 افراد شہید اور 451 افراد زخمی ہوئے اور اس کے ساتھ 117 باغی بھی مارے گئے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا اور ہارڈ فیکٹس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔